السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق ایران پر امریکی حملے کا خطرہ فی الحال جو ہے وہ ٹل گیا ہے۔ یہ تبدیلی خلیجی ممالک کی کوششوں کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور کشیدگی میں اضافے پر سعودی عرب، قطر، عمان نے بھی امریکی صدر کو یہ حملہ ملتوی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے آخری لمحات میں ایران پر جو ہے وہ حملے کا فیصلہ تبدیل کیا، جبکہ وال سٹریٹ جرنل کا یہ کہنا ہے کہ ایران امریکہ کشیدگی کے تناظر میں صدر ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ایران پر حملے سے ایرانی حکومت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نتیجے میں پورے خطے میں وسیع پیمانے پر جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ سینئر سعودی آفیشل نے خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کو یہ بتایا ہے کہ خلیجی ممالک نے طویل اور سفارتی کوششوں سے جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ قائل کیا۔ اب عرب اتحادیوں نے اس سے پہلے خبردار کیا تھا کہ ایران پر حملہ جو ہے وہ عالمی تیل منڈی میں بھی جو ہے وہ بھونچال لے آئے گا، اور امریکہ کی معیشت کو بھی جو ہے وہ اس سے بڑا دھچکا جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو ایران والا ایشو ہے، اس پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہوا۔ اقوام متحدہ میں متعین امریکی جو سفیر ہیں مائک والٹز، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قتل عام کو روکنے کے لیے تمام آپشنز ان کی ٹیبل پر جو ہے وہ موجود ہیں، جبکہ ایران کے مندوب نے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف اگر کسی بھی قسم کی جو فوجی یا سیاسی جارحیت کی گئی تو اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے بھی وہاں پر بات کی، اور انہوں نے ایران کے خلاف جو طاقت کا استعمال ہے اس کی مخالفت کی۔ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا، اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ روس اور چین نے امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے ایران کے معاملے میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ روسی مندوب نے تو یہ تک کہا کہ یہ جو اجلاس ہے یہ سرکس ہے، اور یہ کہا کہ یہ جو اجلاس ہے یہ تو عالمی امن کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے۔ لیکن دوسری طرف ایران سے جڑی ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت بڑی خاموشی سے امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایرانی بندرگاہ پر جو اپنے آپریشنز ہیں ان کو ختم کر رہا ہے۔ بھارتی صحافی سہاشنی حیدر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت چابہار منصوبے سے خاموشی کے ساتھ نکلنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے چابہار منصوبے میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی، اور اسے پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کے مقابلے میں ایک متبادل کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی امریکہ نے پابندیوں کی جو رعایت ہے اسے ختم کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی، تو بھارت نے اپنے قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ اب یہی وہ بھارت ہے، یہی وہ نریندر مودی ہیں جو ڈومیسٹکلی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہر کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ بات کا، اور انہوں نے کبھی کسی کا دباؤ جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو امریکی ٹیرفز کا معاملہ ہے اور امریکہ کے ساتھ جو بھارت کے بھی تعلقات ہیں، یہ کہیں نہ کہیں پر اس چیز پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ایسے معاملے میں جبکہ ایران کے اوپر جو ہے وہ مشکل آئی ہے، یا ایران کے ساتھ معاملات جو ہے وہ اس امریکہ کے خراب ہوئے ہیں، تو ساتھ ہی بھارت نے جو ہے وہ اپنے قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ اب یہ جو ایران کی صورتحال ہے، اور پھر کیا واقعی ایران پر حملے کا خطرہ ابھی ٹل گیا ہے یا نہیں، اس پر پروگرام میں جو ہے وہ سب سے پہلے بات ہوگی۔ ہمارے پروگرام دی ریویو کے ہوسٹ اور سینئر صحافی کامران یوسف صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کامران، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کامران، یہ جو ہم میڈیا رپورٹس دیکھ رہے ہیں، یہ رپورٹس یہ ہیں کہ فی الحال خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی وجوہات یا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں، بالکل نیو یارک ٹائمز میں آج خبر چھپی ہے، سی این این نے بھی ڈیٹیل خبر چھاپی ہے، جس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ٹرمپ کا اگر کوئی منصوبہ تھا ایران کے اوپر حملہ کرنے کا تو اس کو فی الحال کے لیے آن ہولڈ کر لیا ہے۔ دو وجوہات سامنے آئی ہیں۔ ایک تو اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے ٹیلی فون کال کی تھی ٹرمپ کو، اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کارروائی نہ کریں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ نمبر ون کہ جو ان کی اسیسمنٹ اور انٹیلیجنس ہے کہ شاید اس طرح کی کارروائی سے جو رژیم چینج ہے وہ تو ہونے والی نہیں ہے، اور دوسرا اس کا خدشہ یہ تھا کہ ایران نے آلریڈی کہا تھا کہ اگر اس طرح کی کارروائی ہوگی تو جو بھی امریکہ کے انٹرسٹ ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کریں گے، تو اسرائیل کو یہ لگتا تھا کہ ممکنہ طور پر جو ریٹیلیشن ہوگی وہ ان کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اور پچھلے سال جون میں جب یہ 12 روزہ جنگ ہوئی تھی تو ایران نے یہ ثابت کیا تھا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا،
उस सिस्टम को उन्होंने पेनिट्रेट किया, एक ये वजह। दूसरी जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, इजिप्ट है, ये तमाम जो ममालिक हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, बट इमीडिएटली उनकी अगर आप बात करें तो इन ममालिक ने भी बड़ा क्लियरली ट्रंप इंतजामिया को ये कहा कि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो आपसे पहले, क्योंकि ईरान ने तो कहा था कि जहां जहां अमेरिका के एसेट्स हैं उनको वो टारगेट करेंगे, और हमें पता है कि अमेरिका के जो मेजर एसेट्स हैं वो गल्फ कंट्रीज में, तो इसने भी एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। और फिर तीसरा आई थिंक एक चीज के अंदर कि जो एक बैंक कर रहे थे ट्रंप भी और इजराइल भी और बाकी जो मगरबी दुनिया है जो ईरान के खिलाफ है, कि ये एक जो एहतजाज शुरू हुए थे तो एक मोमेंटम बनेगा, और वो मोमेंटम जो है पिछले 3-4 रोज से वो कहीं ना कहीं फिजल आउट के गवर्नमेंट के ऊपर फिजल आउट होगा। और एक चीज मैं और ऐड करता चलूं, ऐसा नहीं है कि शायद ऑन द फेस ऑफ इट बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ईरान ने भी कुछ ऐसी इंडिकेशंस दी हैं। मसलन एक जो पहले खबरें आ रही थी कि एक प्रोटेस्टर को उन्होंने समरी ट्रायल किया, उसको फांसी की सजा दी, उसको एग्जीक्यूट करना 14 जनवरी को जिसके हवाले से कहा, और उस पर ट्रंप ने कहा था कि अगर आपने ये काम किया तो मैं आप पे हमला करूंगा। फिर ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने फौरन इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, हम कोई इस तरह का फैसला नहीं कर रहे। और फिर बताया यह जाता है कि थोड़ा सा जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या ईरान की हुकूमत है, उन्होंने भी थोड़ा सा अपनी जो पॉलिसी है प्रोटेस्टर्स को डील करने में थोड़ी सी तब्दील की। तो कहीं ना कहीं ईरान ने भी वो मौका फराहम नहीं किया, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से शायद ये हुआ है वो दिखाई गई। और सदर ट्रंप ने भी कल इसका जो उन्होंने मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने जो है वो इसका जिक्र भी किया, बल्कि उन्होंने तो क्रेडिट भी जो है वो इसका लिया। लेकिन क्या इसका मतलब ये लिया जाना चाहिए कि अब अमेरिकी जो प्लान था या उनका अगर कोई इस तरह का मंसूबा था तो वो मुकम्मल तौर पर उसका पैकअप हो गया? नहीं, मेरा ख्याल में वक्ती तौर पर जिस तरह बात की जा रही है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेशेंस हमें दिखाने हैं, इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ईरान के लिए कोई हालात आगे मुवाफिक होंगे, फर्क सिर्फ टाइमिंग का है। शायद जो अमेरिका को भी या इजराइल को ये लगता है कि इस मौके के ऊपर उसका कोई अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसको हम रिप्लेस ना कर पाए तो फिर क्या फायदा। तो वक्ती तौर पर अगर एक टेंशन खत्म हुई है, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मुस्तकबिल में यहां पर ये इशू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लार्जर जो इस वक्त इशू है इजराइल सबसे बड़ा इशू, और इजराइल को इस वक्त पूरे रीजन के अंदर उन्होंने वन आफ्टर दी अदर जो जितने ग्रुप्स थे, हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुसी हों, बाकी ग्रुप्स हों, उनको या तो कमजोर किया या एलिमिनेट कर दिया, या फिर जिस तरह बशार अल असद शाम की में जो गवर्नमेंट थी उसको भी खत्म किया। तो आखिरी जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है इजराइल के लिए इस पूरे रीजन में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए वो ईरान है, और जब तक वो ईरान में तब्दीली नहीं लाते या मौजूदा सेटअप को तब्दील नहीं करते वो आराम से नहीं बैठेंगे। खतरा वक्ती तौर पर टला है, बट दैट डज नॉट मीन के ईरान के लिए आगे कोई चीजें बड़ी आसान। ये चीज बड़ी अलार्मिंग है कि एक साल के अंदर दूसरी मर्तबा ये हम रेजीम चेंज की जो बात है वो ईरान के अंदर जो है वो सुन रहे हैं, और जिस पर इसराइल और अमेरिका की तरफ से जोर दिया गया। आपको लगता है कि ये पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिका से ज्यादा इसराइल का है? मेरे ख्याल में इजराइल का तो बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1979 में जो रेवोल्यूशन आया था तो उससे पूरा एक जियो स्ट्रेटेजिक गेम बदल गई थी। मसलन उससे पहले एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, प्रो इजरायली गवर्नमेंट थी, और उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई ईरान के अंदर जो इजराइल को एक नाजायज रियासत तस्वुर करती है, और इजराइल को बड़ा टफ टाइम दिया ईरान ने। बिल्कुल। तो उसमें नेचुरली इजराइल का भी इंटरेस्ट है और अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर ईरान में मौजूदा हुकूमत तब्दील होती है और उसकी जगह पर एक ऐसी हुकूमत आती है जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ हो, जिसका झुकाव इजराइल की तरफ हो, तो वो उनके लार्जर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सर्व करता है। क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा कि ईरान अमेरिका मगरिब से दूर हुआ, दूसरी तरफ रूस और चीन के करीब आया, तो ये लार्जर गेम भी है। इजराइल प्राइमरीली चाहता है, बट आई थिंक अमेरिका भी उसके साथ है कि कहीं ना कहीं मौजूदा जो सेटअप है ईरान का वो तब्दील। और आपको लगता है कि आने वाला वक्त भी ईरान के लिए इसी तरह से चैलेंजिंग होगा? क्योंकि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, जो इसराइल की पॉलिसी के हवाले से हमने बात की, ऐसा लगता है कि वो इसको एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो है वो देखते हैं जिसे उन्हें अचीव करना है। तो ये चैलेंजेस, ये मामलात ईरान के सर पर जो है वो लटकते रहेंगे? बिल्कुल लटकते रहेंगे। इनफैक्ट ईरान बहुत हद तक कमजोर हुआ है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट इंटरनली जो उनके ऊपर इंटरनेशनल जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से भी हैं, और यही एक ट्रिगर भी था कि वहां पर जो प्रोटेस्ट हुए। फिर दूसरा जो फैक्टर है कि जो सबसे बड़ा उनका अपनी जो एक्सटर्नल थ्रेट को डील करने का
جو ان کا مختلف گروپس تھے وہ جنہیں ایران کی پراکسیز بھی کہتے تھے، وہ اگر آپ ریجن میں دیکھیں تو وہ کمزور ہو گئی ہیں، بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اور اوور آل ان کے لیے حالات جو ہیں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی بہت میرے خیال میں چیلنجنگ ہیں. اور میری پاکستانی ایک ڈپلومیٹ سے بھی بات ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسرائیل جنگ کے بعد ایران کے اگر ہاتھ پاؤں زخمی تھے یا وہ کرپل ہو گئے تھے تو اس کرائسس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام آرگن جو ہیں افیکٹ ہو گئے ہیں، وہ دل ہیں، گردے ہیں، جو بھی ہے. تو اس لیے آئی تھنک ایران کے لیے آئیدر وے اگر فرض کریں کہ ایک پوزیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس سچویشن کے اوپر مذاکرات کی اگر آفر بھی کریں گے، یہ بات بھی آتی رہی تو پھر کنڈیشنز بڑی ٹف ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر آپ اگر پیسفل پرپسز کے لیے نیوکلیر پروگرام استعمال کر رہے ہیں اس کو وائنڈ اپ کریں، جو آپ لانگ رینج آپ کی میزائل ہیں اس کو بھی ختم کریں. اگر یہ دونوں چیزیں وہ مان لیتے ہیں تو اٹ سیلف یہ تو ایران کے کرنٹ رجیم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ ہوگی. تو میرے خیال میں دے آر ان اے ٹائٹ سچویشن، بہت مشکل ان کے لیے صورت ہے. جو گلف کے ممالک کا آپ نے ذکر کیا اور یہ میڈیا رپورٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بہت زور رہا ہے کہ یہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہونا ہے تو وہ نہ ہو. گلف کے ممالک ابھی اس وقت اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایران کے اور گلف کے ممالک کی ایک ہسٹری تو بہرحال جو ہے وہ رہی ہے، لیکن ابھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے پریشر ہے کہ یہ حملہ نہ ہو اور ایران جو ہے وہ کرنٹلی جس طرح سے ہے، ایران میں جو حکومت ہے وہ قائم رہے. آئی تھنک اس کی جو ڈائنامکس بہت بدل گئی ہیں. بالکل ایران کی جو گلف کنٹریز کے ساتھ خاص کر کے عرب ممالک کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ ایک رائیولری رہی ہے، اور پاسٹ میں ہمیشہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ ایران کو ایز تھریٹ سمجھتے تھے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں بہت بدل گئی ہیں. جو ہم نے دیکھا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک ریکنسیلیشن ہو گئی ہے، اور پھر اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی تھریٹ بن کر ابھرا ہے، اور اب عرب ممالک کے لیے ایران سے زیادہ اسرائیل ان کے لیے تھریٹ بن گیا ہے. تو اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک کہ وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جب ریٹیلیٹ کرے گا تو ڈی سٹیبلائزیشن مڈل ایسٹ یا گلف کنٹریز میں ہوگی. سیکنڈلی ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ایران کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ چلی جاتی ہے پھر تو اسرائیل کے لیے بالکل رستہ صاف ہو جائے گا، اگلا نمبر ہمارا بھی آ سکتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ایران کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جتنا مرضی کمزور ہو، کہیں نہ کہیں اسرائیل کو وہ آنکھیں دکھاتا ہے تو وہ پورے ریجن کو سوٹ کرتا ہے، ایون پاکستان کو بھی سوٹ کرتا ہے. رائٹ، بہت شکریہ. کامران یوسف ہمارے ساتھ تھے اور اس صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ایک اہم خبر قومی سیاست سے کہ اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، اور اس فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے دیکھتی ہے، اس پر اسد قیصر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا باضابطہ اعلان کیا. امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد تو دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا یہ کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر میاں نواز شریف کے کہنے پر جو ہے وہ بنایا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی آئی ہے کہ اس نے مذاکرات کا جو اختیار ہے وہ محمود خان اچکزئی کو دے دیا ہے. آج تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ ہم تو جیلوں میں پڑے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے وہ کم ہے، تاہم محمود خان اچکزئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن انہوں نے بھی کہا کہ مزاحمت کے بعد ہی تو مفاہمت جو ہے وہ ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ جو کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مخالف قوتیں چاہتی ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیا جائے اور مفاہمت کے نام پر ذاتی فائدے حاصل کیا جائیں، لیکن ایسا کسی صورت نہیں ہوگا اور تحریک انصاف ایسے کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گی. لیکن حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کو دہرایا گیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے دروازے اب بھی کھلے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ مشکل کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 8 فروری کے بعد 8 مئی کے احتجاج کی کال نہ آئی تو عمران خان سے ملاقات والا معاملہ ایسا لگتا ہے کہ حل ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سیاست میں کس حد تک واپسی ہوگی؟ اب اپوزیشن لیڈر والا معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن ایک اور بڑا ایشو قائمہ کمیٹیوں کا بھی ہے. گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے یہ کہا تھا کہ اپنی جماعت کو قائمہ کمیٹیوں میں واپس جانے کی جو ہے وہ تجویز دی ہے.
اب کیا سیاسی معاملات میں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی توقع ہے؟ اور پی ٹی آئی پارلیمانی سیاست اور کیا قائمہ کمیٹیوں میں واپس آئے گی یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوں گے اسد قیصر صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے رہنما۔ اسد قیصر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ اسد قیصر صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے جو اعتراضات تھے یا ان کو جو بھی خدشات جو ہے وہ کہنا چاہیے، تعیناتی ہو گئی، حکومت نے کچھ لچک جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اس نامزدگی کو، اس تعیناتی کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کہ نئے شعور ہیں اور یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے باقاعدہ اپلیکیشن دیا ہوا تھا، پھر اسپیکر صاحب نے کہا کہ عدالت کے کیس سے وہ کیس وغیرہ ہم نے پھر سپریم کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے وہ سارے کیس جو ہے نا وہ وڈرا کر دیے، تو وہ ٹائم لگا، اس پہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ رائٹ، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کی محمود خان اچکزئی سے بطور اپوزیشن لیڈر کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے اچکزئی صاحب جو ہے نا ایک پرانا پالیٹیشین ہے اور اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جمہوریت کی، جو اس کی بڑی جدوجہد ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ اس کا ایک پرنسپل اسٹانس رہا ہے۔ تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارا عمران خان کا جو کاز ہے، جو جس مقصد کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ کو یہ آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کو ایک عظیم پاکستان، یعنی یہ سب سے اہم بات تو یہ کہ بلوچستان سے ہے، ایک چھوٹی صوبے سے ہے، اور یہ ایک نیک شعور ہے کہ چھوٹی صوبے کو اتنی بڑی پوزیشن ملی ہے، اور ان کی جو مسائل ہے وہ بھی اٹھائیں گے۔ جو قانون اور آئین کے لیے ہمارا بالکل موقف ہے، اس کے اوپر بھی مسلسل بات ہوگی، اور یہ پارلیمنٹ اب مکمل ہو گیا کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر پارلیمنٹ کا تصور نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی تجربے سے، اس کی ایکسپیرینس سے اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے، یہ اس پارلیمنٹ کو اور اس ملک کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اور یہ جو قائمہ کمیٹیوں والا اسد قیصر صاحب ایشو ہے، اس پر پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی رائے موجود ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپس جانا چاہیے یا جایا جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس کا بھی امکان ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ایسے ہوئی ہے، تو مطلب کوئی اس کی اوپر خاص کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور وزیر اعظم کے مشیر جو رانا ثناولا ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف، انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے مذاکرات کی بھی جو ہے وہ دعوت دی ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی دعوت جو ہے وہ برقرار ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو قائمہ کمیٹیوں میں بھی واپس آنا چاہیے۔ تو ان کی جو اس دعوت کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اس وقت بھی الائنس کی طرف سے اس کو رسپونڈ کیا تھا کہ پرائم منسٹر نے، ہم نے اس میں 4-5 پوائنٹ بتائے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ایک نئی چارٹر آف جمہوریت کی ضرورت ہے، ملک میں قانون اور آئین کے حکمرانی کے لیے اور 1973 آئین کی بحالی کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ ایجنڈا ہم نے دیا ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، سویلین سپریمیسی، تو یہ چیزیں ہیں، اور ایک الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن ہو کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو قابل قبول ہو، اور جب الیکشن ہو تو وہ الیکشن غیر متنازع الیکشن ہو۔ تو ہم ایک الیکشن چاہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، تاکہ ایک منصفانہ الیکشن ہو جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور صحیح لیڈرشپ جو ہے نا پارلیمنٹ میں آئے۔ تو اس پہ ہم بات کے لیے بالکل اوپن ہیں۔ اچھا، اور اسد قیصر صاحب، اب عمران خان نے تو مینڈیٹ دیا محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا، آپ کی پارٹی نے بھی یہی کہا کہ ان کے پاس ہے، تو آپ کو لگتا ہے، ایسا امکان نظر آتا ہے کہ اب جب کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں تو یہ کوئی بات چیت کا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ بالکل، وہ مینڈیٹ ابھی بھی ہے، وہ اچکزئی صاحب اپنے دانش کے مطابق جیسے مناسب سمجھتے ہیں یا کسی سے مشورہ سے کرتے ہیں، تو وہ مینڈیٹ اس کے پاس ابھی بھی اویلیبل ہے۔ اچھا، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مذاکرات اور احتجاج کی جو کالز ہیں یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اب آپ کی جو الائنس کی کال ہے احتجاج کی، وہ 8 فروری کی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ دونوں چیزیں آنے والے وقت میں ساتھ ساتھ ہی چلیں گی؟ اگر کوئی بات چیت کا راستہ نکلتا ہے وہ تو نکلے، لیکن احتجاج اسی طرح سے جو ہے وہ رہے گا، احتجاج کی کال؟
देखिए, हम तो 8 फरवरी को भरपूर तरीके से बनाएंगे, क्योंकि 8 फरवरी वो दिन है जिसमें आवाम से उसका वोट हक छीना गया। ये इमरान खान इस वक्त इस मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, वो जेल में है, तो इसका तो दूसरा मतलब यह है कि आवाम के पास अभी इख्तियार नहीं रहा कि वो अपनी लीडरशिप करे। आवाम ने अपने हक के लिए निकलना है, और हमने इसलिए करना है कि इस मुल्क में तब आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है जब मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी हो और सही जमहूरियत हो और आवाम के वोट को इज्जत हो। तो इसलिए हम जो है ना इसके वोट की इज्जत की बहाली के लिए, और जो हमारा हक है कानून और आईन हक देता है कि 1 मैन 1 वोट, तो वो हमसे छीना गया, हम अपने वोट को हक वापस लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे मौजूद थे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो अमेरिका के ग्रीनलैंड से मुतालिक मामलात हैं वो अभी तक जो है वो चल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अभी भी इस जजीरे पर नजरें जो है वो जमाई हुई हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अब डेनमार्क ने नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में फौजी तैनातियां शुरू कर दी। अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड बार बार खरीदने की ख्वाहिश का इजहार करने के बाद अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दरमियान जो होने वाला ट्राइलेटरल पाला सतह का जो इजलास था वो बगैर किसी पेशरफ्त के जो है वो खत्म हो गया है, जिसके बाद डेनमार्क ने अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में ये फौजी तैनातियां जो है वो शुरू की हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक डेनमार्क की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत ग्रीनलैंड और इसके जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको मजबूत किया जा रहा है, और इस ऑपरेशन में जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन समेत कई नेटो ममालिक जो हैं वो इसमें शरीक हैं। दूसरी जाने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो नायब सदर हैं JD वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने डेनमार्क के वजीर खारजा और ग्रीनलैंड के वजीर खारजा से मुलाकात की, जिसमें ग्रीनलैंड की सलामती और ताउन पर बात हुई, लेकिन खुद मुख्तारी के मामले पर शदीद इख्तलाफात बरकरार है। अब डेनमार्क के वजीर खारजा ने वाजे किया है कि ग्रीनलैंड जो है उसकी जो सॉवरेनिटी है वो उनके लिए रेड लाइन है और जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि ग्रीनलैंड की जो वजीर खारजा है उन्होंने भी कहा कि अमेरिका के साथ ताउन खुशाइंद है, लेकिन ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात के नाकाम होने के बावजूद अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के नए मिसाइल जो डिफेंस निज़ाम है गोल्डन डोम उसके लिए इंतहाई अहम है, और इंडिया दिया है कि अमेरिका हर ऑप्शन पर गौर कर सकता है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड में यूरोपीय अफवाज की जो तैनाती है उससे जो अमेरिकी सदर का फैसला है उस और जो मंसूबा है उस पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके तहत वो ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। और व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक की जो फौजी मौजूदगी है, जो मिलिट्री प्रेजेंस है वहां पर, वो ना तो जो है वो सदर ट्रंप के फैसले को मुतासिर करेगी और ना ही ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में जो लेने का मंसूबा है उसकी राह में जो है वो कोई रुकावट बनेगी। लेकिन ये जो नेटो इत्तेहादियों की वहां पर जो है वो तैनाती है, अब ऐसा लगता है कि अमेरिका जो कि नेटो को लीड करता है और नेटो जिसमें बहुत सारे यूरोपियन ममालिक जो है वो शामिल हैं, वो अब एक दूसरे के आमने सामने इस ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम से इतना दीजिए, अल्लाह निगहबान।